السلام علیکم ناظرین روشنی پروگرام کے سلسلے میں آج ایک بہت اہم موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع دیکھنے میں بہت سادہ ہے اور لیکن اس کی بہت دور رس اس کے نتائج ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ بہت معمولی سی بات ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی معاشی ضروریات، دوسروں کے کھانا پینا، ان کا خیال رکھنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ روزمرہ کی چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ایک مربوط ایک نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جس کو اگر ہم فالو کریں تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کی جو ہے وہ مذمت کی ہے۔ سورہ 2 آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو توڑتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ 4 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ جس کے نام کو تم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور رشتے ناطے توڑنے سے کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی رشتے ناطے توڑنے سے ڈرو۔ اور پھر سورہ 17 آیت 26 میں فرمایا، اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔ پھر سورہ 30 آیت 38 میں فرمایا، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضائے اللہ کے طالب ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے کہ یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورہ 16 آیت 90 میں فرمایا، اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ دیکھیں، یہ جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں ہے اور خیال رکھنے کے بارے میں ہے، اس میں سب لوگوں کا خیال رکھنے کا ذکر آ گیا ہے۔ اب ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بہت بڑی بات نہیں ہے اسلامی معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھ لیں، ایک جو میں آج عرض کر رہا ہوں اور دوسرا زکوٰۃ کا نظام ہے۔ تو آج جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے وہ آپ دیکھیں، اس کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں، گھر آپ کا ایک یونٹ ہے۔ اب گھر کے ساتھ آپ کے ہمسائے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ آپ گھر کے ساتھ 4 گھر آپ کے لگتے ہیں یا قریب ہیں۔ اب لگنے والی بات کم ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس طرح کا سسٹم نہیں ہے، محلے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے، بلکہ شہر ہیں کھلے، تو آپ 4 گھر ادھر کر لیں، 4 گھر ادھر کر لیں، 4 گھر آگے کر لیں، 4 گھر پیچھے کر لیں۔ تو ان کی ضروریات کا، خاص طور پر ان کے معمولات کا خیال رکھنا کہ کوئی مشکل میں ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم ان جگہوں کی بات نہیں کر رہے جو بڑے پوش ایریاز ہیں، جہاں پہ ہمارا تعلق ہی نہیں بن سکتا کسی سے، ہم کسی کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون قریب میں رہتا ہے۔ حالانکہ یہ اصول غلط ہے۔ آپ جیسے بھی پوش علاقے میں رہتے ہوں، ضروری نہیں ہے سفید پوش آدمی کو ضرورت نہیں ہے، ہر قسم کے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کھانے کی مشکل ہو سکتا ہے کسی کو رائڈ کی ضرورت ہو، کسی کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہو سکتا ہے کسی کو کوئی اور ضرورت ہو، کسی کے پاس وقت، کسی کو کوئی اکیلا ہو، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا مسئلہ ہو، کسی کے ساتھ صرف بات کرنے کا مسئلہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں خیال رکھنے میں شامل ہو جاتی ہیں۔
تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے نے آج کھانا کھایا نہیں کھایا؟ کیا ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کو کوئی آنے جانے میں دقت تو نہیں ہوئی، کوئی اس کا مسئلہ تو نہیں ہے جس کو جو ہماری وجہ سے یا ہمارے ساتھ ان سے پوچھ گچھ سے یا ہمارے معاملے سے یا ان کا خیال رکھنے سے حل ہو سکتا ہے؟ یہ بات ہی ختم ہو گئی ہے اب۔ تو کیا ہوگا پھر اس میں؟ انسان جو ہے وہی اکیلا ہو جائے گا۔ پہلے لوگ جاتے تھے اور اب وہ نظام درجہ ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے۔ دیہات تھے، دیہاتوں میں لوگ اکٹھے بیٹھتے تھے، مسجدیں ہوتی تھیں، اکٹھے ہوتے تھے۔ مسجدیں اب بھی ہیں لیکن وہاں کیا ہم نماز کے بعد کوئی ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں؟ یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہمسایہ ہے، سب سے پہلے ہمسایہ، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں کہاں کہاں آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کے شہر میں ہے، کوئی شہر سے باہر ہے، کوئی بھائی ادھر ہے، کوئی بہن ادھر ہے، کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، کوئی آپ کا دور کے رشتہ دار ہے، سب کی بات کریں۔ تو کیا ہمیں علم ہوتا ہے کہ وہ کس حال میں ہیں؟ اگر علم ہوتا ہے تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مدد کرنی چاہیے؟ اور اگر سمجھتے ہیں تو کیا ہم کرتے ہیں؟ تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کا محلہ ہے۔ محلے میں کوئی ہے مسئلہ؟ محلے میں کب ہم جو چار لوگ جو خوشحال ہیں، کیا ہم بدحال، جسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو کم جن کو ضرورت مند سمجھ لیں وہ ضرورت مند ہیں، کیا ہم ان کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی کمیٹی ایسی ہے محلے کی جو لوگوں کے معاملات پہ نظر رکھتی ہے یا ان کی مدد کے لیے بنائی گئی ہے؟ یہ ہر محلے میں، ہر بلاک میں، ہر بڑی کمیونٹی کے پوش علاقے میں بلاکس ہوتے ہیں، اے بی سی ڈی وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا کوئی ایسی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں، لوگوں کا خیال رکھتی ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ تو کیا اس کے بعد شہر کے معاملات میں آپ ایکٹیو ہیں؟ کیا شہر کی کوئی ایسی تنظیمیں ہیں جو صحیح طور پر پیسے لینے کے لیے، این جی اوز کی نہیں بات کر رہا میں، جو صحیح طور پر سیلف لیسلی، بغیر کسی مقصد کے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا جا کے لوگوں کی حال چال پوچھتی ہیں، ان سے ان کا رابطہ کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہمارا یہ بہانہ بالکل غلط ہوتا ہے کہ آج کل کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، بالکل غلط۔ انسان اپنی سنسیئرٹی سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم سنسیئر ہوں تو ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ بھلے سے ہم مہینے میں 4 لوگوں کی مدد کریں، بھلے سے ہم ایک ہمسائے کی مدد کر دیں، بھلے سے ہم کسی انسان کی مشکل کو حل کر دیں۔ اول تو روزانہ ہونا چاہیے۔ آج کا معاملہ آج کے ساتھ ہے، اگر آج ہم نے کچھ کیا تو اس کا شام کو جو ہے وہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی ہے برضا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، سوال یہ ہے۔ تو آج شام کو، آج رات کو سونے سے پہلے یہ سوال خود سے کیجیے گا کہ کیا میں زندگی میں، میرے اتنے سال، اتنے دن، 365 دن ایک سال میں ہوتے ہیں، کتنے سال ہو گئے ہیں جو آپ نے اس میں کتنے لوگوں کی مدد کی ہے؟ کتنے لوگوں کو اپنی تنگی کے باوجود جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کتنے لوگوں کی، ہمسایوں کی، کتنے عزیزوں کی، رشتہ داروں کی مدد کی ہے؟ کس طرح مدد کی ہے؟ اور کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم سب یہ سوچیں کہ ہم نے کسی نہ کسی کی روزانہ کوئی نہ کوئی مدد کرنی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں معاشرے میں مشکلات رہیں گی؟ نہیں رہ سکتی۔ کسی کو اگر یہ احساس بھی دلا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ معاشرے میں سکون آ جائے، معاشرے میں امن آ جائے۔ اور اگر انسان ذاتی طور پر خوش ہوگا، اندر سے پرسکون ہوگا، ذہنی طور پر پرسکون ہوگا، تو اللہ کے حضور بھی اسے جھکنے میں سکون آئے گا۔ اگر اس کے ذہن میں دنیا داری کے اور دنیاوی مسائل ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، تو وہ خشوع خضوع بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تو کیا کسی کو ہم اللہ کے ساتھ خشوع خضوع کا رشتہ جوڑنے میں مدد کر رہے ہیں؟
کیا ہم اس سوچ سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ اس کو سہولت ہو ذہنی طور پر آسودہ ہو جائے؟ تو اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں آج، آپ بھی اور میں بھی، تو اس کو بہتر کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم۔